ستاروں کی پرستش۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم اس طرح ابراہیم کو علیہ السلام کو آسمان اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں۔ جب رات نے ان کو پردہ تاریکی میں ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر پڑ رہا، کہنے لگا یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے پسند نہیں۔ پھر جب چاند کو دیکھا کہ وہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ لوگوں نے جن چیزوں کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ میں سب سے بیزار ہو کر اپنے تئی اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ ان میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے خدا کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو، اس نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو ان میں سے میں نہیں ڈرتا۔ ہاں میرا پروردگار اگر کچھ چاہے، میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز پر عطا کیے ہوئے ہے۔ کیا تم خیال نہیں کرتے بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں، جبکہ تم اس سے ڈرتے کہ خدا کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اب دونوں فریق میں سے کون سا فریق امن اور جمیت خاطر کا مستحق ہے؟ اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے مخلوط نہیں کیا ان کے لیے امن اور جمیت خاطر ہے، اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اور یہ ہماری دلیل ہی تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں۔ بے شک ہمارا پروردگار بڑا حکمت والا اور علم والا ہے۔ ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے مناظرے کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے ان کو بتایا کہ یہ نظر آنے والے روشن ستارے عبادت کے لائق نہیں ہیں اور نہ اللہ کے ساتھ ان کی پوجا کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال تک پہنچایا۔ وہ اللہ کے پیدا کردہ ہے اور ان کا مدبر ہے، اور وہ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ کبھی طلوع ہوتے ہیں کبھی غروب ہوتے ہیں اور اس جہاں سے غائب ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز غائب نہیں ہو سکتی اور کوئی چیز اس سے مخفی نہیں رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس کی ذات کو زوال نہیں ہے، وہ اکیلا معبود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ان کو ستاروں کے معبود نہ ہونے کی بات سمجھائی۔ کہا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے زہرہ ستارے کو دیکھ کر بات کی تھی، پھر آپ چاند کی طرف متوجہ ہوئے جو زہرہ ستاروں سے زیادہ چمک رہا تھا اور زیادہ خوبصورت تھا۔ پھر آپ نے سورج کی طرف توجہ فرمائی جو تمام اجرام فلکیہ میں زیادہ روشنی اور خوبصورتی والا ہے۔ بس ان کو بتایا کہ وہ اللہ کی طرف سے کام میں لائے گئے ہوئے اس کے حکم کے تابع ہیں اور اس کے حکم سے اس کی چال کا اندازہ کیا گیا ہے، اور وہ اسی کے پیدا کردہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ خدا کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے اگر تم اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ جب اس نے سورج کو چمکتا دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ چھپ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، بے شک میں تمہارے شرک سے بڑی ہوں، بیزار ہوں۔ بے شک میں نے اپنے آپ کو اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا مجھ سے تم خدا کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو، اس نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا۔ ہاں میرا پروردگار جو کچھ چاہے، میرا پروردگار اپنے ان سے ہر چیز پر عطا کیے ہوئے ہے، یعنی مجھے ان بتوں کی پرواہ نہیں ہے جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ وہ کوئی فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ وہ سنتے سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ وہ اللہ کی مخلوق اور اس کے حکم کے پابند ہیں، جیسے ستارے وغیرہ، یا وہ بت جو تمہارے تراشے ہوئے ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں جیسے پتھر کی مورتیاں وغیرہ۔ اور اس سے ظاہر ہے کہ یہ واضح نصیحت اہل حران کے لیے ہے کیونکہ وہی ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ ان میں سے ان کے کہنے والے کا رد بھی ہے جس نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات بچپن میں غار سے نکل کر کہی تھی، جیسا کہ ابن اسحاق و دیگر مورخین نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اصل میں یہ اسرائیلی روایت میں سے ہے جس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا جبکہ وہ ثابت شدہ حقائق کے مخالف ہوں۔ باقی رہے بائبل کے رہنے والے لوگ تو وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور اس بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے ان سے مناظرہ کیا، ان کے بتوں کو توڑا، ان کی تذلیل و توہین کی، ان کا باطل ہونا ثابت کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں اس کو ذکر فرمایا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ جو تم نے خدا کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو تو یہ دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کی وجہ سے ہے، مگر پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ اور سورہ انبیاء میں ہے، اور ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں ہیں جن کی پرستش پر تم جمے ہوئے ہو۔ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی شریک گمراہی میں ہیں۔ قوم نے جواب میں کہا کہ تم ہمارے پاس واقعی حق
دوڑے ہوئے آئے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو، حالانکہ تم کو جو تم بناتے ہو اس کو خدا نے ہی پیدا کیا ہے۔ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ اس لیے کہ ایک عمارت بناؤ، اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ غرض انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی، ہم نے انہی کو نیچا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ انہوں نے بتوں کی عبادت سے اپنی قوم کو منع کیا اور ان کا حقیر و ذلیل ہونا بیان کیا، اور یوں فرمایا کہ یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے سامنے تم جھکتے ہو اور ان کے لیے اپنی عاجزی اور انکساری ظاہر کرتے ہو۔ قوم نے اس کا جواب دیا کہ ہم اپنے باپ دادا کو اسی طرح عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، یعنی ان کی بڑی پختہ اور پکی دلیل صرف یہی تھی کہ ان کے باپ دادا بھی یہی کرتے ہوئے ہیں اور ان بتوں کی پوجا پر لگے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں ہو۔ جیسے دوسرے مقام پر ارشاد باری ہے، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، کیا تمہارا ارادہ جھوٹے معبود گھڑ لینے کا ہے، تو پروردگار عالم کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم نے غیر اللہ کی عبادت کی ہے، تو جب تم اللہ سے ملاقات کرو گے تو تمہیں پتہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں یا تم کوئی نفع یا نقصان دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے، یعنی انہوں نے یہ بات مان لی کہ وہ کسی کی پکار نہیں سنتے، نہ نفع نقصان کے مالک ہیں، وہ تو ان بتوں کی پوجا صرف اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جیسے جاہل اور گمراہ آباد و اجداد کی پیروی کی ہے۔ اس سے ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا تم کو خبر ہے کہ جن کی تم اور تمہارے اگلے باپ دادا عبادت کرتے تھے وہ تو یقینی طور پر میرے دشمن ہیں، مگر جہانوں کا پروردگار میرا دوست ہے۔ یہ بات ان بتوں کی الوہیت اور ان کی عبادت کے غلط ہونے پر ایک مضبوط اور پختہ دلیل ہے، کیونکہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ان کی خصالت اور ضلالت بیان کی ہے، یعنی ان سے بیزاری کا اعلان کیا ہے اور ان کی توہین کی، تو اگر وہ نفع و نقصان کے مالک ہوتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچا دیتے، اور اگر ان بتوں میں اثر انداز ہونے کی صلاحیت ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام پر اثر کرتے۔ تو قوم نے کہا کہ کیا تو ہمارے پاس حق لایا ہے یا تو مذاق کرنے والوں میں سے ہے؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ جو باتیں آپ ہمارے معبودوں اور ہمارے باوجداد کے بارے میں کہتے ہیں تو ان کی توہین و تذلیل کرتے ہو اور طعن و تشریح کرتے ہیں، اور یہ بات حقیقتاً ہے یا کہ بطور مذاق ہے؟ اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بلکہ تمہارا رب آسمان اور زمین کا رب ہے جس نے ان کو پیدا کیا، اور میں بھی اس بات پر ایک گواہ ہوں، یعنی میں آپ سے اس بارے میں پکی اور سچی بات کہتا ہوں کہ تمہارا سچا معبود برحق صرف اور صرف اللہ ہے، اور وہ تمہارا اور ہر چیز کا رب ہے اور بغیر نمونے کے آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہی عبادت کا حقدار ہے، اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ اور سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے خلاف چال چلوں گا جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے قسم اٹھا کر کہا جب تم سب اپنے تہوار کے موقع پر چلے جاؤ گے میں تمہارے معبودوں کے خلاف ایک خفیہ کارروائی کروں گا۔ اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ بات انہوں نے اپنے دل میں کہی تھی۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یہ بات سن لی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ایک تہوار مناتی تھی اور سب کے سب شہر سے باہر چلے جاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ان کو ساتھ چلنے کو کہا تو فرمایا کہ میں بیمار ہوں، جیسا کہ سورہ صفات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بس اس نے ستاروں پر ایک نظر ڈالی پھر کہا بے شک میں بیمار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بات میں تعریض اور اشارہ کر کے اپنا ایک مقصد حاصل کیا ہے کہ ان بتوں کی بے عزتی کی، اللہ تعالیٰ کے برحق دین کی مدد کی اور بتوں کی پوجا کو غلط اور باطل قرار دیا، کیونکہ وہ عبادت کے مستحق نہیں تھے بلکہ وہ انتہا درجہ کے ذلیل اور تحقیر کیے جانے والے توڑے جانے کے قابل تھے۔ تو جب ان کی قوم کے لوگ اپنے تہوار منانے کو گئے اور ابراہیم علیہ السلام شہر میں ٹھہرے رہے تو ابراہیم علیہ السلام ان کے بتوں کی طرف متوجہ ہوئے کہ یہ پوشیدہ طور پر تیزی سے ان بتوں کی طرف گئے، اور تو وہ بڑی خوبصورت حالت میں تھے کہ ان کے آگے بہت سے قسم کے کھانے ان کے تقریب کے لیے رکھے ہوئے تھے، تو آپ ان کی توہین اور مذاق کے انداز میں ان سے کہنے لگے کیا تم ان کو کھاتے نہیں اور تمہیں کیا ہے کہ تم بولتے کیوں نہیں؟ بس دائیں ہاتھ سے ان کو مارنے کے لیے پل پڑے۔ دائیں ہاتھ کا ذکر اس لیے کیا کہ وہ پکڑنے میں مضبوط اور طاقتور ہے اور زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ فرمایا ان تمام کو ٹکڑے کر دیا مگر ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ توڑا بڑے بت کے ہاتھ میں تھما دیا، گویا اس بات کا اشارہ کی طرف تھا کہ اس بڑے بت کو غیرت آ گئی کہ میرے ہوتے ہوئے بھی ان چھوٹے بتوں کی پرستش ہو رہی ہے۔ جب وہ لوگ اپنے تہوار سے واپس آئے اور دیکھا کہ ان کے معبودوں کا بہت برا حشر ہو گیا ہے تو کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حشر کس نے کیا ہے، بے شک وہ بڑا ظالم ہے۔ اس واقعے میں ایک بڑی کھلی دلیل تھی، اگر وہ عقل اور سمجھ سے کام لیتے۔ وہ اس طرح کے توڑ پھوڑ کے انداز سے ان کی خوب توازہ کی گئی، اگر وہ صحیح معنی میں معبود برحق ہوتے تو یہ حشر ان کے ساتھ نہ ہوتا اور وہ ان کو اپنے ساتھ اب سے دور رکھتے جنہوں نے ان کو نقصان پہنچایا تھا۔ لیکن اس قوم نے اپنی کم عقلی، جہالت، گمراہی کی وجہ سے کہا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا ہے، بے شک وہ ظالموں میں سے ہے۔ آپ کی قوم میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے ایک نوجوان کو انہیں گالیاں دیتے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، یعنی وہ نوجوان ان پر عیب لگاتا اور ان کی توہین کرتا تھا، وہی ان کو توڑنے والا اور یہ کام کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے اسے یہ کہتے سنا ہے اللہ کی قسم میں تمہارے معبودوں کے ساتھ خفیہ چال چلوں گا جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے۔
اب ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ابراہیم کو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ بھی دیکھ سکیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے ایک بڑے اجتماع میں لے آؤ تاکہ وہ اس کا کلام سنیں اور اس کی بات گواہی دیں اور اپنے خداؤں پر نازل شدہ عذاب کا بدلہ لے سکیں، ان کی مدد کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں تاکہ وہ بتوں کے تمام پجاری پر ان کے باطل ہونے کی دلیل و حجت قائم کر دیں۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون سے کہا تھا کہ ہمارے درمیان مقابلہ کا وعدہ اور وقت عید کا دن ہے، اور یہ کہ لوگ صبح کے وقت اکٹھے کیے جائیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ سب اکٹھے ہو گئے اور اپنے پروگرام کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کو لے آئے تو کہنے لگے، اے ابراہیم علیہ السلام، یہ کام تم نے کیا ہے ہمارے بتوں کے ساتھ؟ تو فرمایا کہ یہ کام ان کے بڑے نے کیا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ ان کی اس بات کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اس بڑے بت نے مجھے اس کام پر ابھارا ہے، آپ نے تعریفیں و کنایا سے کام لیا تھا، بس ان سے پوچھو اگر یہ کلام کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس بات سے مقصد یہ تھا کہ وہ فوراً کہیں یہ تو بات ہی نہیں کرتے، اور اس طرح وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ یہ بھی دوسرے جمادات پتھروں کی طرح ٹھوس اور بے حس و حرکت ہیں۔ پھر وہ اپنے دلوں میں مان گئے کہ بے شک تم ہی ظالم ہو، یعنی وہ اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم خود ہی ظلم کرتے ہیں، یعنی تم نے ان کو نگرانی کے بغیر چھوڑ کر ظلم کیا ہے۔ پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندھے ہو گئے۔ صدی رضوانہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ پھر اپنی سرکشی اور کفر کی طرف لوٹنے فتنہ کی طرف لوٹے۔ اس تفسیر کے لحاظ سے یہ معنی ہوں گے یقیناً تم ہی ظالم تھے کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے ان بتوں کی عبادت کرتے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے۔ اور حضرت تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ حیران ہوئے، برائی کی طرف مائل ہونے لگے اور اپنا سر جھکا لی اور کہنے لگے، تجھے خوب معلوم ہو کہ یہ کلام نہیں کرتے، یعنی اے ابراہیم تجھے خود معلوم ہے کہ یہ بات نہیں کر سکتے، پھر تو ہمیں ان سے سوال کرنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ تو اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا تم اللہ کے سوا ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، تمہارے لیے تف ہیں ان معبودوں کے لیے بھی جن کی عبادت کرتے ہو؟ کیا تم کو عقل نہیں ہے کہ اس بات کو سمجھو؟ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام پاک سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، یعنی بتوں اور مورتیوں کی عبادت کیسے کرتے ہو جن کو تم خود لکڑی اور پتھر سے تراشا اور اپنی پسند کے مطابق ان کی شکل و صورت بنائی، حالانکہ تم کو اور جن کو تم بناتے ہو اللہ ہی نہیں پیدا کیا ہے۔ اس جگہ کے معنی ہیں دونوں طرف اس کا کلام مفہوم و مقصود ہے کہ تم بھی اور تمہارے بت بھی مخلوق ہیں، تو اپنی جیسی مخلوق کی عبادت کیسے کرتے ہو؟ تم ان کی عبادت کرو یا وہ تمہاری عبادت کریں، سب برابر ہیں اور یہ باطل اور بیکار ہے، بلکہ عبادت کا مستحق صرف ایک اللہ ہی ہے۔ جب بحث و مناظرہ میں لاجواب ہو گئے اور عاجز آ گئے تو مناظرے اور بحث سے کنارہ کر لیا اور طاقت و قوت کے استعمال کرنے کا تہیہ کر لیا، کیونکہ وہ اس کے سوا اور کیا کر سکتے تھے، دلیل تو اس کے پاس تھی ہی نہیں اور ان کے عقیدہ کے باطل اور بے بنیاد ہونے میں کوئی شبہ نہ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا اور اپنے کلمہ اور دین کو بلند کیا، جیسا کہ سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دو اور اس طرح اپنے بتوں اور معبودوں کی مدد کرو، اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو یہ کرو۔ تو ہم نے اپنے پیغمبر کو بچانے کے لیے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم پر سامتی اور ٹھنڈی ہو جا۔ اس طرح ہم نے ان کو ان کی چال میں ناکام کر دیا۔ اپنے اس پروگرام کے تحت اپنی طاقت کے مطابق ہر ممکن جگہ سے لکڑیاں ایندھن جمع کرنے لگے اور ایک مدت تک اکٹھی کرتے رہے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی اور بیمار ہو جاتی تو اپنی شفا کے لیے نظر مانتی کہ اگر میں تندرست ہو گئی تو ابراہیم کے جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کر لاؤں۔ پھر انہوں نے ایک بڑا گڑھا تیار کیا اور اس میں جمع شدہ ایندھن ڈال دیا، آگ لگا دی، آگ بھڑک اٹھی، اس کے شعلے شرارے بلند ہوتے گئے، آگ اتنی بھڑک گئی کبھی نہیں دیکھی۔ پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق میں بٹھا دیا اور اس کو بنانے والے ہیزر نامی ایک شخص تھا اور یہ پہلا آدمی تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسا دیا اور قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ پھر وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو مضبوطی سے باندھ رہے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، جہانوں کے رب تیرے لیے سب تعریفیں ہیں، بادشاہی تیرے لیے ہے، اس میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور جب قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر منجنیق کے پلڑے میں رکھ کر آگ میں پھینک دیا تو آپ نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ میرا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب ان کو کہا گیا کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہوئے ہیں، ان سے ڈر جاؤ، تو اس بات نے ان کا ایمان زیادہ کر دیا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں کافی ہے اور وہ اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ بس وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو آسمان میں ایک ہے اور میں زمین میں اکیلا تیری عبادت کرتا ہوں۔ اور بعض متقدموں کا نقل کیا گیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کھلی فضا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور آ کر عرض کی، اے ابراہیم کیا آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ فرمایا کہ آپ رضی اللہ عنہ سے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ بارش والا فرشتہ کہنے لگا کہ کیا مجھے کب حکم ہو اور میں بارش برسا دوں، مگر اللہ کا حکم آگ کی طرف جلدی پہنچا۔ ہم نے کہا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی
ولی بن جا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اے آگ تو نے ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابو علیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ فرماتے تو آگ کی ٹھنڈک ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتی۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ اس دن لوگ نے آگ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور آگ نے ابراہیم علیہ السلام کی صرف رسیاں ہی جلا دیں۔ حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے اور وہ آپ کا پسینہ صاف کرتے رہے، اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تکلیف دہ چیز لاحق نہیں ہوئی۔ صدی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے ساتھ سائے کا نگران فرشتہ بھی تھا، آپ ایک سرسبز و شاداب باغ میں تھے اور آپ کے ارد گرد لوگ ان کو دیکھ رہے تھے اور ان تک پہنچ نہیں سکتے تھے، اور نہ ہی ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل کر لوگوں کے پاس آ سکتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو اس نے بہت اچھی بات کہی اور خوبصورت بات کہی، کہا اے ابراہیم تیرا رب بہت اچھا رب ہے۔ علامہ بن نصار کرنے حضرت مکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بیان کیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو آپ کو آواز دے کر کہنے لگی، اے بیٹے میں تیرے پاس آنا چاہتی ہوں، اللہ سے دعا کر کہ میں جب تیرے پاس آؤں تو آگ کی تپش مجھے تکلیف نہ دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں دعا کرتا ہوں، تو وہ آپ کی طرف آئی اور آگ اس پر کوئی اثر نہیں کر رہی تھی، آپ کے پاس پہنچ کر گلے لگایا اور بوسہ دیا اور واپس چلی آئی۔ منہال بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں 40 دن یا 50 دن رہے اور آپ نے فرمایا کہ آگ والے دنوں اور راتوں سے اچھی زندگی میں نے کبھی نہیں گزاری اور میری تو خواہش ہے کہ میری ساری زندگی اور حیات اسی طرح ہو جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انتقام لینا چاہا مگر ذلیل و رسوا ہوئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو بلند کرنا چاہا لیکن رسوا اور پست ہوئے، غالب آنا چاہا مگر مغلوب ہوئے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں یوں بیان فرمایا، انہوں نے اس کے ساتھ چال چلی مگر ہم نے ان کو ناکام کر دیا، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہم نے ان کو نیچا کر دیا۔ یہ ذلت اور رسوائی تو ان کو دنیا میں ملی اور آخرت میں آگ ان پر سلامتی والی ٹھنڈی نہیں ہوگی، اور نہ ہی ان کو امن و سلامتی کا تحفہ پیش کیا جائے گا، بلکہ وہ تو اس طرح ہوگی اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لیے بہت بری جگہ ہے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم فرمایا اور فرمایا کہ وہ آگ تیز کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام پر پھونکے مارتی تھی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھپکلی کو قتل کر دے کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام پر جلائی ہوئی آگ میں پھونکے مارتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب اسے دیکھتی تھی تو اسے مار دیتی تھیں۔ اسی طرح ایک روایت میں آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک عورت آئی تو اس نے ایک نیزہ کھڑا کیا ہوا دیکھا تو اس نے پوچھا یہ اس طرح کیوں ہے، اس کے ساتھ آپ کیا کرتی ہیں؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ اسے چھپکلیاں مارتے ہیں، کیونکہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین کے تمام جانور اس آگ کو اپنی حسب کی کوشش سے بجھانے لگے، لیکن چھپکلی اس آگ کو تیز کرنے کے لیے اس آگ میں پھونک مارتی تھی۔ سمامہ مولد کافہ بن مغیرہ بیان کرتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس حاضر ہوئی تو میں نے آپ کے گھر میں ایک نیزہ رکھا ہوا دیکھا، تو میں نے عرض کیا کہ اے ام المومنین آپ اسے کیا کرتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ چھپکلیوں کے لیے ہے، ہم اس کے ساتھ اس کو مارتے ہیں۔ بے شک ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو تمام جانور اور حشرات الارض آگ کو بجھاتے رہے مگر چھپکلی اس میں پھونک مارتی تھی، تو اللہ کے رسول نے ہمیں ان کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔